پیغام اقبال یہ ہے کہ بتوں سے ہے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، بتا اس سے بڑھ کر اور کافری کیا ہے۔ پروگرام دوستی کا ہاتھ بائی صدیق کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اور آپ سبوں کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اور اس امید کے ساتھ اس پروگرام کا ہم آغاز کیے چاہتے ہیں کہ آپ اپنی فیملی عزیز و اقارب کے ساتھ بخیر و عافیت ہوں گے۔ اور اس ہفتے کا جو موضوع ہے وہ انتہائی اہم ہے، اور یقیناً پچھلے موضوعات اور جو بھی ہماری گفتگو ہوئی اس شو کے ذریعے آپ نے اس سے استفادہ حاصل کیا، لیکن آج کا جو موضوع ہے اس ہفتے کا یہ بھی بہت اہم ہے، اور اس موضوع کا نام ہے کہ کافر کون ہے۔ کیونکہ یہ اتنا ایک کبھی لفظ ہے، بڑا سخت سا لفظ ہے کہ جب بھی ہم کہیں سنتے ہیں تو بڑا برا معلوم ہوتا ہے، اور اگر کسی کو یہ کہہ دیا جائے تو سننے والے کے لیے بھی بہت مشکل ہوتا ہے کہ یہ کافر کی جو اصطلاح ہے، اور پھر صرف یہ اس کا کوئی نشانہ جو ٹارگٹ ہے وہ مخصوص لوگ نہیں ہیں، بلکہ یاد رکھیے کہ ایون اہل اسلام میں سے آپس میں جتنے مسالک ہیں، جتنے عقیدے ہیں، جتنے ان کے مختلف راستے ہیں، ان کے بیچ میں بھی یہ مسئلہ جو ہے بہت بڑا سینسٹیو ہو چکا ہے، حساس معاملہ ہے، اور حتیٰ کہ اس کے اوپر جو ہے بعض دفعہ کلنگ تک، قتل و غارت تک بات پہنچ جاتی ہے۔ تو اس لیے ہم نے معاشرتی اصلاح کے لیے کمیونٹیز کے بیچ میں دوستی کا رشتہ بڑھانے کے لیے اس موضوع کو بھی آج ہم نے انتخاب کیا اس کا کہ ہم اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ تو میں چاہوں گا کہ بجائے کہ ہم اس کی ڈیٹیل میں جائیں، اس کے جو میننگ ہے اس کے اوپر تھوڑا ہم غور کر لیں۔ جو لغوی طور پر یا ڈکشنری کے طور پر علمی سطح پر جو اس کے معنی بیان کیے جاتے ہیں، وہ جب میں بھی اس کے اوپر پڑھ رہا تھا، تحقیق کر رہا تھا، تو بیسیکلی جو لفظ آپ نے سنا کہ کافر ہے، اس کی جمع کفار ہے، اور پھر آپ نے لفظ جو ہے وہ کفر بھی سنا ہے، اور کئی جگہوں پر اس کافر کی جمع کو کفار کی بجائے ہم کافرون بھی بول دیتے ہیں، اور ان تینوں جو الفاظوں کا میننگ بنتا ہے بیسک، وہ بنتا ہے کہ انفیڈل، جس کو ہم گستاخ کہتے ہیں یا خدا کا دشمن کہتے ہیں، اور پھر کافر کہتے ہیں، ریجیکٹر، انکار کرنے والا کہتے ہیں، اور پھر اس طرح سے ہے وہ ڈس بلیور بھی۔ حالانکہ ڈس بلیور اور نان بلیور میں اگر ٹیکنیکل چیزوں لینگوسٹک اعتبار سے ہم میننگ کو چیک کریں گے تو فرق ہے، لیکن عرف عام میں ان کو ایک ہی طرح کے معنوں میں، انڈرسٹینڈنگ میں بیان کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر جو کافر کا لفظ ہے، اس کی ایک اور بھی اصطلاح عربی کے اندر ہے جس کو ہم کہتے ہیں کفر، اور کفر کا مطلب جیسے ہم کفارہ کا لفظ بھی مسیحی دنیا کے اندر بولا جاتا ہے، تو بیسیکلی اس کا مطلب ہے ٹو کور۔ اب جو کور کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی سچائی، کوئی ایسی حقیقت، کوئی ایسی مبین بات جو کہ حق ہے، سچ ہے، لیکن چونکہ جو لوگ ہیں اس کو نہیں ماننا چاہتے، اس لیے اس کو جب وہ کور کر دیتے ہیں، چھپا دیتے ہیں، تو وہ بھی اس کے میننگ کے اندر آتا ہے کہ کسی حقیقی چیز کو چھپا دینا۔ اسی لیے جو کافر کا لفظ بولا جاتا ہے، اور جس شخص کو کہا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک تو حقیقت کو ماننے والا نہیں، ریجیکٹر ہے، یعنی خدا کی سچائیوں کا وہ منکر ہے، اور دوسرا کوئی بہت ہی زیادہ جھوٹ بولنے والا شخص ہو تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو کافر کی طرح لگتا ہے، یہ تو بہت بڑا کافر ہے۔ یہ ہمارے معاشروں میں عمومی طور پر اردو ادب یا پنجابی کلچر جہاں پہ یہ زبانیں بولی جاتی ہیں، یہ الفاظ وہاں پہ استعمال ہوتے ہیں۔ لیکن اس کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ ہم ایسے موضوع کے اوپر بات کریں؟ اس کی ایک بڑی لمبی داستان ہے، اور اسپیشلی مسلم اور کرسچن ورلڈ کے درمیان میں بھی یہ کافی حساس معاملہ ہے، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر صرف ہم
اہل اسلام کی بات کو لے لیں تو وہاں پر اس نام کی وجہ سے اور اس فتوے کی وجہ سے، اس ٹرم یا اصطلاح کی وجہ سے بہت زیادہ کلنگ ہوئیں اور لوگوں نے ایک دوسرے کو مارا بھی ہے۔ اور اس میں سے بالکل، چونکہ ہمارا یہ ایک دوستی والا پروگرام ہے، یہ کوئی مناظرہ نہیں، یہ کوئی ایسی مذہبی تنقیدی پروگرام نہیں، بلکہ ہم ایسے موضوعات کو لے کر آتے ہیں کہ ہمارے ناظرین جو ہیں وہ اس بات کو سمجھیں۔ چونکہ میں آپ کے ساتھ کنٹریبیوٹ کر رہا ہوں، لیکن آپ اصل فیس ہیں معاشرے کا، جہاں پر آپ رہتے ہیں اپنی ویسینٹی میں، اپنے علاقے میں، تو ایسے مسائل ہماری سوسائٹی کے اندر آئے روز ہوتے ہیں۔ تو ایمان رکھتے ہیں کہ اس ساری گفتگو سے جو کچھ آپ سیکھیں گے وہ لوگوں کو بتا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کو پتہ ہے کہ کئی دفعہ ہم نے یہ سلوگن سنا ہے، اور چونکہ میرا انٹریکشن رہتا ہے اور میرے بہت سارے جو دوست ہیں، الحمدللہ میں خدا کا شکریہ ادا کرتا ہوں، مسلمان بہن بھائی ہیں، اور میرا ان کے ساتھ دوستی کا صرف ناطہ نہیں ہے بلکہ بہنوں بھائیوں جیسا ہے۔ ہم ایک دوسرے کے گھر آتے جاتے ہیں، اور ان میں کوئی عام مسلمان بہن بھائی شامل نہیں، بلکہ انجینئرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، انٹلیکچوئلز ہیں، اور حتیٰ کہ مفتی صاحبان، پیر صاحبان اور سید جو لوگ ہیں وہ بھی ان میں شامل ہیں۔ تو اس لیے میرا کوئی تجربہ بھی ہے، اور ان کے ساتھ رہ کر میں نے چیزوں کو جانا بھی ہے، اور کئی چیزوں کا میں گواہ بھی ہوں۔ مثال کے طور پر ایک میں سٹوری سے اس کا آغاز کروں گا۔ جب میرا کالج ٹائم تھا تو ایک ہندو تھے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور ان کا نام پہلا تھا کرشن لال، اور ان کا جو بعد کا نام ہے وہ غازی احمد ہے، اور پاکستان کے ایک حصے کا نام ہے، ضلع کا نام چکوال، وہاں ایک کالج تھا، وہاں وہ پرنسپل بھی رہے ہیں، اور شاید پاکستان میں اگر کوئی ہو تو ان کو ان کی کتاب مل سکتی ہے، من الظلمات الی النور، یعنی تاریکی سے روشنی تک کا سفر۔ یہ اس ہندو شخص کی کہانی ہے جو کہ کرشن لال تھے، بعد میں وہ غازی احمد بنے۔ اور ان کے ساتھ میری ملاقات کیسے ہوئی؟ شخصی ملاقات نہیں، بلکہ میری گریجویشن ٹائم پہ، میرے کالج ٹائم پہ یہ ایک بین الاقوامی کانفرنس تھی، اس کے اندر یہ مہمان خصوصی بن کر آئے۔ تو میں اپنے موضوع کی طرف جاؤں گا، لیکن یہ میں دلچسپی کے لیے بات بیان کر رہا ہوں کہ اس کی حساسیت کیا ہے۔ خیر، وہاں پر ایک طلبہ تنظیم تھی، انہوں نے ان کو ایک لیٹر بھیجا یا درخواست کی کہ آپ اپنے اسلام لانے کا واقعہ بیان کریں۔ تو انہوں نے خیر اپنی ساری ٹیسٹیمنی کو شیئر کی۔ الٹیمیٹلی وہ مسلم کالج تھا، تو وہاں جب بیان کر رہے تو ایک مقام پہ جا کر انہوں نے کہا کہ اب میں ایک دکھ بری داستان آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ تو میں لفظ بہ لفظ ان کو کوٹ کر رہا ہوں، چونکہ اب مجھے یقین کے ساتھ نہیں کہ وہ زندہ ہیں یا نہیں، لیکن میں یہ بات 86 کے اراؤنڈ کر رہا ہوں۔ 86 کا زمانہ ہوگا جب سے یہ بات ہوئی، اور چونکہ آج میں شخصی گواہی یا ان کی بات کو بیان کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا دکھ کی بات یہ ہے کہ ایک پاسٹر صاحب تھے، ان کی زبان میں بات بیان کر رہا ہوں، وہ مسیحی تھے، خیر وہ مسلمان ہو گئے، اور وہ کسی سنی مسلمان سے ملے، اور انہوں نے کہا جی آپ نے کیسے اسلام قبول کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا جی میں نے اسلام قبول کیا تھا اہل حدیث جو مسلمان ہیں، یہ ایک سیکٹ کا نام ہے، ان کے ہاتھوں پر یا ان کی موٹیویشن کے ذریعے۔ تو توجہ کے ساتھ گفتگو کو سنیے گا، اور ان مسائل کا سامنا آپ کو ہر روز کرنا پڑتا ہے۔ تو انہوں نے کہا، یہ سنی تھے، انہوں نے کہا نہیں وہ اہل حدیث تو ٹھیک نہیں ہوتے لوگ، وہ تو جو ہے نبی کے گستاخ ہیں، اور مطلب میرا اس کے اوپر بین المذاہب مطالعہ بھی ہے، اور میں ہمیشہ آپ کو کہتا ہوں دونوں طرف کے لوگوں کو کہ میں 4 کتابوں کا ریڈر ہوں۔ میں تورات شریف کو پڑھتا ہوں، انجیل شریف کو، زبور شریف، صحائف انبیاء اور قرآن شریف کو بھی پڑھتا ہوں۔ یہ ہر بندے کی عادت ہونی چاہیے کہ وہ پڑھے۔ اینی ویز انہوں نے اس سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی میں نے تو اہل حدیث لوگوں جو وہابی لوگ ہیں ان کے ساتھ اسلام قبول کیا۔ انہوں نے کہا جی وہ تو خود ٹھیک نہیں ہے، وہ تو گستاخی کرتے ہیں، وہ تو پیغمبر اسلام کا صحیح مقام نہیں سمجھتے، ان کو نور نہیں مانتے، ان کو یہ نہیں مانتے کہ ان کے پاس غیب کی خبریں دینے کا اختیار ہے، تو لہٰذا وہ صحیح آپ کی کنورجن نہیں ہوئی، آئیے آپ ہماری مسجد میں آئیے۔ تو خیر کہتے وہ وہاں لے کے انہوں نے کہا جی یہ اسلام ٹھیک ہے۔ پھر وہ کچھ دیر پریکٹس کرتے رہے، تو غازی احمد صاحب نے بیان کیا کالج ٹائم میں کہ پھر وہ شیعہ مسلم بھائیوں سے ملے، انہوں نے پوچھا جی آپ نے یہ کیسے
مسیحیت کو چھوڑا اور پھر آپ ادھر آ گئے، تو کون سے لوگ تھے؟ انہوں نے کہا جی اہل حدیث تھے۔ پھر میں سنیوں کے پاس گیا، انہوں نے کہا وہ دونوں ہی غلط ہیں، وہ تو دونوں ہی جو ہے وہ امامت کو نہیں مانتے، حضرت علی علیہ السلام کو خلیفہ بالفصل نہیں مانتے، لہٰذا یہ ٹھیک نہیں ہے، آئیے ہم آپ کو اسلام سکھاتے ہیں۔ خیر وہ ان کے ساتھ تو سٹوری بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر ان کا دیوبندی حضرات کے ساتھ جب ہوا تو انہوں نے کہا جی وہ شیعہ تو بالکل ٹھیک نہیں ہے، اور پاکستان میں بالخصوص ملک پاکستان میں جو ہے وہ تحریک چلی کہ شیعہ کافر، تو انہوں نے کہا یہ تو ٹھیک نہیں، آئیے ہم آپ کو صحیح اسلام دیں۔ تو غازی احمد صاحب جب یہ باتیں بیان کر رہے تھے کفر یا کافر ہونے کی، تو ان کی آنکھوں سے میں نے خود جو ہے، چونکہ ہم فرنٹ رو پہ بیٹھے تھے، آنسو گرتے ہوئے دیکھے۔ تو وہ پتہ کیا کہہ رہے تھے؟ کہتے تھے کہ اس پادری نے کیا کیا آخر میں؟ انہوں نے چاروں کو اکٹھا کیا کسی دعوت میں، انہوں نے کہا جناب میں نے تو سنا تھا کہ ایک ہی اسلام کا گیٹ ہے، اسلام سلامتی کا مذہب ہے، لیکن جب میں اندر داخل ہوا تو ان میں کوئی بھی مجھے مسلمان نظر نہیں آیا، وہ تو سارے کافر تھے۔ اور آج بھی میں تسلی کے ساتھ کہتا ہوں، کتابیں آپ کو بازار میں مل جائیں گی جہاں اہل حدیث نے سنیوں کے خلاف فتویٰ دیا کہ وہ کافر ہے، اور سنی مسلم نے فتویٰ دیا شیعہ کے خلاف کہ وہ کافر ہے، شیعوں نے فتویٰ دیا دیوبندیوں وہابیوں کے خلاف کہ وہ کافر ہیں۔ اور اس سٹوری کا اینڈ کیا ہوتا ہے؟ غازی احمد نے بیان کیا کہ اس سارے کفر کے فتووں سے تنگ آ کر یا کافر کافر کہنے پر تنگ آ کر وہ پریسٹ جو تھے وہ واپس انہوں نے کہا جی میں ایسے اسلام سے باز آیا، میں ہر کوئی بندہ یہاں کافر ہے، اگر سارے ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں تو پھر مسلمان کون ہے؟ تو آئی لائک ٹو گو بیک ٹو جیزس کرائسٹ۔ اور وہ پادری نے توبہ کی اور پھر وہ عالم مسیحیت کے اندر چلا گیا۔ تو یہ میں ایک بڑے پڑھے لکھے شخص کی جو رودات تھی یا اس کی زبانی سٹوری وہ میں نے کوٹ کی ہے، جس کا میں عینی شاہد ہوں کہ میں نے خود اس کو سنا اور میں اس بین الکلیاتی کانفرنس کے اندر گریجویشن ٹائم پہ موجود تھا۔ تو میں نے آپ کو یہ یقین یہ دلانا چاہتا ہوں کہ اس کافر کون ہے؟ اللہ پاک کا نظام ہے، خدا کی کتابیں آئے، نبی آئے، لیکن یہ جو گردان ہے، یہ جو مشین ہم نے کھولی ہوئی ایک دوسرے کے خلاف، فلاں بھی کافر ہے، فلاں بھی کافر ہے، فلاں بھی کافر ہے، تو پھر مطلب کہ صحیح کون ہے، مومن کون ہو سکتا ہے؟ تو علامہ اقبال کا ایک شعر بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ بتوں سے ہے تجھ کو امیدیں اور خدا سے نا امیدی۔ وہ کہتے ہیں جو آپ کی سوشل بت ہیں، جو آپ کی ڈیزائرز ہیں، جو پتھر کے صنم آپ نے رکھے ہیں، کہیں لکڑ کی صورت میں، کہیں پتھر کی صورت میں ہیں، کہیں شبیہ اور مورت کی صورت میں ہے، تو کہتے ہیں کہ بتوں سے تجھ کو ہیں امیدیں اور خدا سے نا امیدی، بتا اس سے بڑھ کر اور کافری کیا ہے؟ یعنی اس سے بڑھ کر اور کفر کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر انفیڈل کون انسان ہو سکتا ہے کہ جو یہ کہہ دے کہ مجھے بتوں سے امیدیں ہیں لیکن خدا سے نا امیدی ہے؟ اب چونکہ یہ علامہ اقبال نے کہا کیوں ہے؟ کہا اس لیے ہے کہ جو بت ہوتا ہے یا جس کی بھی کوئی انسان پوجا کرتا ہے زندہ خدا کو یا کریٹر گاڈ کو چھوڑ کر، وہ کیا سمجھتا ہے کہ یہ بت میرے بالکل قریب ہے اور خدا مجھ سے دور ہے شاید، حالانکہ خدا کا جو تعلق ہے، اللہ پاک کی ذات کا جو تصور قرآن شریف نے پیش کیا ہے وہ یہ ہے نانو اقرب من حبل الورید، کہ اللہ، خدا، گاڈ، بھگوان، جو بھی اس کا نام دیں گے اپنے ثقافت، کلچر اور لینگویج کے اعتبار سے، وہ آپ کی شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اور یہی بات زبور شریف کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ خداوند ان سب کے قریب ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں۔ یعنی یہ کتنی قربت والی بات ہے کہ خداوند ان سب کے قریب ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں، سب جو خدا سے مانگے ان کے قریب ہے، اور ان کے قریب ہے جو سچائی سے دعا کرتے ہیں۔ تو معاملہ تو یہ ہے، خدا کی ذات نے تو اپنے انسانوں کو بنایا، لیکن یہ پھر رواج عام ہونا شروع ہو گیا، اور یہ صرف اسلام کے بیچ کا مسئلہ نہ رہا، بلکہ پھر ایک لہر اٹھی کہ یہاں تک کہنا شروع کر دیا گیا اور اس کا اظہار بھی کیا گیا، اور اس اظہار کے بدلے میں اس کے ورس کانسیکوینسز جو ہے وہ کمیونٹیز کو دیکھنے پڑے، اور یہ جو الزام تھا پھر یہ کرسچنز پہ بھی آنا شروع ہو گیا، پھر یہودیوں پہ بھی آنا شروع ہو گیا، پھر ہندوؤں کے اوپر بھی، یعنی غرض کے کسی کو ہم نے چھوڑا نہیں کہ فلاں بھی کافر ہے، فلاں بھی کافر ہے، فلاں بھی کافر ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں نا یہ حرکت کے اندر آئیں، اور اس سے سوسائٹی کے اندر بہت بڑی تخریب کا آغاز ہوا۔ یعنی اندازہ کیجئے کہ کسی کے نفرت کرنے کے لیے ایک بات ہی کافی، اوہ تو کافر ہے، اور پھر وہ کافر لفظ آپ نے بولا نہیں بلکہ وہ محلے میں تحریک بن گئی۔ فار ایگزامپل، میں اس چیز کا بھی عینی شاہد ہوں کہ میں ایک اسلامک ملک کے اندر گیا کسی دورے پر، اور وہاں میں نے ایک اشتہار لگا دیکھا، اور وہ سافٹ ویئر کی دکان تھی جہاں پہ میں گیا، بڑی مارکیٹ تھی، وہاں ایک بینر لگا ہوا تھا کہ اس
دکان کے اندر فلاں مذہب کے ماننے والے کا داخلہ منع ہے، پہلے وہ توبہ کرے اور پھر دکان کے اندر آئے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ میرے ناظرین کو اس موضوع کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ گلی محلوں تک، یہ آپ کے ذہنوں تک سرایت کر رہا ہے، یہ زہر، یہ پوائزن بن گیا ہے۔ اور جب آپ دیکھیں کہ مارکیٹ تو اس لیے ہوتی ہے، مارکیٹ کا یہ نہیں کہ یہ ہندوؤں کی مارکیٹ ہے، سکھوں کی، مسلمانوں کی، مسیحیوں کی ہے، مارکیٹ تو ایک جو ہے وہ جنرل پلیس ہے، کوئی بھی آئے استفادہ کرے۔ اور بھوک مسلمان کو بھی لگتی ہے، بھوک مسیح کو بھی لگتی ہے، ضروریات سکھ کی ہیں، ہندو کی بھی ہیں، تو اس کے اوپر باقاعدہ اس کی میں نے فوٹو لی اور میں نے کہیں اس کو رکھا ہے محفوظ کر کے کہ فلاں عقیدے کے ماننے والا شخص کا داخلہ اس دکان میں ممنوع ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ اگر یہ کافر کون ہے، اس کے اوپر ہم نے بات ہی نہ کی، ہم ظلم سہتے رہے، چپ رہتے رہے، اور یاد رکھیے کہ یہ جو پوائزن ہے، یہ زہر ہے، اثر کرتا چلا جائے گا۔ بلکہ ہم نے پچھلے کئی ہفتوں میں بڑی ایک شاندار، لمبی، ایکسیلنٹ تاریخ کا مطالعہ کیا تھا، مسیحی مسلم تعلقات کی تاریخ۔ لیکن اگر اسی شاندار تاریخ میں جہاں پیغمبر اسلام کے بہترین تعلقات ہوں، ڈیپینڈ کیا گیا ہو، انحصار کیا گیا ہو مسیحیوں پر، ان کے گھروں میں گئے ہوں، ان کے راہبوں کے ساتھ کھانا کھایا ہو، ان کی پناہ میں اپنے آپ کو محفوظ پایا ہو، اور پھر ان کے حفاظت کے لیے خط لکھے ہوں، اور قرآن شریف کہے کہ تم مل جل کے کھانا کھاؤ، اور قرآن شریف یہ کہے کہ تمہارے بہترین دوست وہ ہیں جو مسیح ہیں، اگر آج کے عالم میں، اس دنیا میں ان کو بھی کافر ہم کہہ دیں، تو پھر آپ خود سوچئے کہ ہمیں جائے پناہ کہاں ملے گی، ہماری وہ ساری سنہری تاریخ جو ہے وہ داغدار ہو جائے گی۔ پھر پیغمبر اسلام کے جو فرمودات ہیں، ان کا ایک مسلمان کیسے انالیسس کرے گا کہ میرے پیغمبر نے یا میرے لیڈر نے مجھ سے کیا فرمایا تھا؟ تو اس لیے ان ساری چیزوں کی ضرورت پیش آئی کہ ہم ان آنے والے ہفتوں کے اندر جو ہے اس اہم ترین موضوع کے اوپر گفتگو کریں۔ مثال کے طور پر جیسے میں نے کہا کہ دکان کی بات بتائی، اور یہاں تک بھی میرے آبزرویشن میں چیزیں آئیں کہ اگر ایک مسلمان انسان نہیں ہے، اس نے پرچون کی شاپ بنا لی، اس نے جنرل سٹور کھول لیا ہے، اس کا کاروبار تباہ کرنے کے لیے ایک سلوگن کافی ہے، بھائی پتہ ہے آپ کو یہ کون بندہ ہے؟ یہ تو کافر ہے۔ آپ کسی نے آؤ نہیں دیکھا، تاؤ نہیں دیکھا، انہوں نے کہا جی یہ تو کافر کی دکان ہے، یہ تو کافر کی دکان ہے، اور رفتہ رفتہ وہ سلوگن پوری سوسائٹی کے اندر چلا گیا، اب بیچارے اس کا سارا کاروبار تباہ ہو گیا۔ اب مجھے بتائیں کہ ہمارے پاس خیر کا کیا جذبہ ہے، کسی کی بھلائی کا جذبہ کیا ہے؟ کیا ہم اس لیے دنیا کے اندر ہیں کہ جس انسان کو خدا نے اپنی صورت اور شبیہ کہا ہو، جس کو پیغمبر اسلام نے اپنی حدیث میں ریپیٹڈلی کہا ہو کہ واقعتاً آدم کو اللہ نے اپنی صورت پر پیدا کیا ہے، قرآن اسے کہے یہ بہترین طریقے سے پیدا کیا گیا ہے، اور ہمارے پاس ایک چھوٹی سی طاقت ہے، ایک چھوٹا سا راستہ ہے کہ اس کی شخصیت کو تباہ کرنے کے لیے، اس کے احترام کو ختم کرنے کے لیے ہم ایک لفظ یوز کرتے ہیں، یہ کافر ہے، یا ہم کہتے ہیں فلاں کافر ہے۔ تو پیارے عزیزو، اس کا ہم جائزہ لے رہے ہیں کہ واقعتاً یہ عالم کفر جو ہے یہ کیا چیز ہے، اور اسپیسیفکلی جیسے ہم نے پچھلے کئی ہفتوں پر، میرا خیال 9 ہفتے تقریباً ہم نے ایک بات کے اوپر مسلسل باتیں سنیں، اور آپ میرے گواہ رہے، ہم پروگرام کے ذریعے ایک دوسرے سے ملتے رہے اس ٹی وی شو کے اوپر کہ مسیحی مسلم تعلقات شاندار تھے، آئیں مل کر آج 24% مسلمان ہیں، 34% کرسچن ہیں، اور یہ 58% ہیں، ہاف آف دا پاپولیشن سے بھی زیادہ ہیں۔ آئیں مل کر ان کو پھر سے یاد کرائیں کہ ہماری تو تاریخ جو تھی وہ بڑی سنہری تھی، بڑی ایکسیپٹیبل تھی ایک دوسرے کے لیے، بڑا ہم رحم رکھتے تھے، بڑا جذبہ رکھتے تھے، اور جو پیغمبر اسلام نے اسلام انٹروڈیوس کرایا اس کے اندر ایسا نہیں تھا، بلکہ پھر ہم نے خط پیش کیا کہ پیغمبر اسلام نے گارنٹی دی۔ لیکن آج وہ کون سے عوامل ہیں کہ جو انہی محسنوں کو، انہی پناہ دینے والوں کو، بالخصوص مسیحی لوگوں کو بھی اگر کہہ دیا جائے کہ یہ بھی کافر ہیں، تو پھر مومن کی جو صفت ہے وہ کیسے رہے گی؟ تو تھوڑا تھوڑا ہم جائزہ لیتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں کہ واقعتاً جو اس طرح کے معاملات ہیں، اور جو اصطلاح اس معاشرے کے اندر زبردست طریقے سے آگے جا رہی کہ فلاں بھی انفیڈل ہے، فلاں بھی کافر ہے، فلاں ریجیکٹر ہے، وہ نان بلیور ہے، وہ ڈس بلیور ہے، وہ ان ہولی ہے،
وہ گندا ہے، وہ ناپاک ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے، تو اس کے وسیلے سے ہم اپنے انسانی معاشرے کی خدمت تو نہیں کر رہے بلکہ ڈسٹرکشن کا عمل جو ہے وہ آ رہا ہے۔ تو میری مراد آج میں چاہوں گا کہ میں آپ کو قرآن میں سے کچھ چیزیں بتاؤں پہلے، اور پھر یقینی طور پر ان کی کئی اور جو چیزیں ہیں وہ بھی ہم دیکھتے چلے جائیں گے۔ لیکن پہلی جو بات میں قرآن شریف سے آپ کے ساتھ پیش کروں گا، تاکہ ہمیں اگر تو کوئی ڈسکرائب کر رہا ہے کہ فلاں کافر ہے، یہ اس کا اپنا ذہن ہو سکتا ہے، اپنی انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے، لیکن بالخصوص اگر کوئی مسلمان بھائی بہن یہ کہے گا تو میں تو کم از کم یہ درخواست ان سے کروں گا، میں ان کو کہوں گا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ فلاں کافر ہے، would you like to prove from the قرآن، کیا قرآن شریف کی کوئی ایسی آیت آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ جو اس بات کی طرف لے جائے؟ تو آئیے ہم تھوڑا دیکھتے ہیں، سورہ العنکبوت کو دیکھیں گے ہم، اور پھر اس سے آگے بڑھیں گے۔ کئی اور جو حوالہ جات ہیں قرآن کے، ان کو بھی تقریباً جو ہے ہمیں دیکھنا پڑے گا، اور اسی کے مطابق جو ہے پھر ہماری گفتگو آگے بڑھ سکتی ہے۔ تو یہ 46ویں سورہ ہے قرآن کے اندر، اور اس کی 29 ورس جو ہے وہ ہم پہلے دیکھیں گے، اور پھر اس کے اوپر جو ہے وہ اور گفتگو کریں گے۔ 29 سورہ آف دا قرآن، اور اس کی 46ویں آیت ہے، پلیز تو یہ آپ کریکٹ کر لیجئے کہ 29 سورہ آف دا قرآن اور اس کی 46ویں آیت ہے۔ اس میں تو قرآن شریف یہ کہہ رہا ہے، اب ہم نے جائزہ یہ لینا ہے کہ اگر کوئی کہے کہ فلاں بھی کافر اور طلوع اسلام کا لفظ استعمال کروں گے، یعنی اسلام کا شروع تھا تب سے جو مسیحی محسن بنے رہے، نیکی کرتے رہے، بہترین دوست رہے، ان کو اگر آج اٹھ کر کہہ دیا جائے کہ وہ کافر ہیں، اور لوگ بھی اس سے تحریک پکڑیں، ان سے نفرت، اگر ان کا کسی جگہ پہ رہائش ہے وہاں رہنا مشکل ہو جائے، اگر کاروبار ہے تو کاروبار چلانا مشکل ہو جائے، اگر وہ اسٹوڈنٹ ہیں تو وہاں تعلیم حاصل کرنا مشکل ہو جائے، یہ بہت بڑی پرابلم ہے۔ تو قرآن کا پیغام آپ دیکھیے، پھر آپ خود انالیسس کر سکتے ہیں کہ کوئی جو کہہ رہا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ قرآن شریف تو بیسیکلی یہ کہہ رہا ہے 29 سورہ اور 46 ورس کے اندر، اور اہل کتاب سے جھگڑا نہ کرو۔ اب اس کے جو لفظ استعمال ہوا ہے وَلَا تَجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ، اب تجادلو کا لفظ یہ جدل سے ہے، اور جدل کا مطلب جنگ بھی ہوتا ہے، جنگ و جدل ہم لفظ اردو کے اندر ہم محاورہ استعمال کرتے ہیں۔ تو قرآن شریف یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے ساتھ آپ جنگ نہ کرو، ان کے ساتھ جھگڑا نہ کرو۔ حالانکہ جب پیغمبر اسلام نے دعوت اسلام دی تو جو آپ کے اپوننٹ تھے ان کو کافر کہا گیا، کیونکہ پیغمبر اسلام نے ایک تصور پیش کیا کہ جو 360 بت ہیں آپ کے ہاتھ کے بنائے ہوئے، یہ خدا نہیں ہے، خدا چونکہ کوئی اور ہے، لہذا میں ان کے اوپر ڈس بلیو کرتا ہوں۔ اور جب انہوں نے یہ بات کہی تو جو لوگ اپوننٹ تھے، ان کے دشمن تھے، مخالف تھے، ان کو پیغمبر اسلام نے کافر کا خطاب دیا کہ جو زندہ خدا کو، جو خالق اور مالک خدا کو چھوڑ کر بتوں کو مانتے تھے، جن کو وہ اپنے ہاتھوں سے ہی بناتے اور وہ ان کی پوجا کرتے تھے، تو ان کے لیے تو لفظ آگے چل کر بیان کروں، کافر کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور ان کے ساتھ جنگیں بھی ہوئیں، آپ کو پتہ ہے، اور بلکہ جہاد فرض ہوا ان کے لیے کہ ان کے ساتھ جنگ کی جائے۔ ان کو جو ہے وہ 3 سلوگن دیے جائیں کہ ٹھیک ہے، پہلی بات یہ ہے کہ آپ اسلام قبول کر لو، اگر اسلام قبول نہیں کرتے ہو تو پھر کیا کرو، جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اگر جنگ کے لیے تیار نہیں ہوتے ہو تو پھر جزیہ دو۔ تو اس کے لیے جو ہے 3 بڑے لفظ کا انتخاب کیا جاتا ہے عمومی تنظیمات کے اندر کہ دعوت اسلام، اور پھر قتال، یا پھر آگے کیا ہے، جزیہ، کہ یا تو پھر آپ کو قتل ہونا پڑے گا یا پھر آپ جزیہ دیں گے، آپ کچھ منی پے کریں گے اس ریاست میں، اس اسٹیٹ میں رہنے کے لیے۔ لیکن قرآن کا جو انداز مسیحی مومنین کے بارے میں ہے، مسیحی ایمانداروں کے بارے میں ہے، اور یہ لفظ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قرآن نے اس کو یس کہا ہے، وہ کفر کی طرف نہیں لے جاتا، بلکہ قرآن نے ممانعت ثابت کر دی ہے کہ جن کو تم کافر سمجھتے ہو، یا جن کو پیغمبر اسلام نے کافر سمجھا تھا، جن کے ساتھ ان کی جنگیں ہوئی ہیں، کافر کہہ کر ہوئی ہیں، ان میں یہ نہیں آتے، بلکہ قرآن نے تو یہ جواز دیا ہے کہ وَلَا تَجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ، کہ اہل کتاب سے تم نے جھگڑا نہیں کرنا ہے، ان کے ساتھ تم نے جنگ و جدل جو ہے وہ نہیں کرنی ہے، مگر احسن طریقے سے، یعنی تمیز کے ساتھ تم نے گفتگو کرنی ہے۔ اور پھر یہ بھی قرآن کہتا ہے کہ کہہ دو
کہ جو کتاب ہم پر اتری اور جو کتابیں تم پر اتری ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب یہ قرآن نے ایڈریس کیا ہے جناب پیغمبر اسلام کو کہ آپ کہہ دیں کہ جو کتابیں تم پر اتری ہیں ان سب پر میں ایمان رکھتا ہوں، اور ہمارا اور تمہارا معبود ہی ایک ہے، یعنی ہمارا اور تمہارا خدا ایک ہے، ہمارا اور تمہارا الہ ایک ہے، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ جب پیغمبر اسلام اس دنیا کے اندر موجود تھے تو اہل کتاب کو جب مخاطب کیا گیا قرآن کی زبان میں تو دو چیزوں سے منع کیا گیا ان کے ساتھ۔ ایک تو بات یہ کہ آپ جنگ و جدل نہیں کر سکتے، ایک ان کے ساتھ جھگڑا نہیں کریں، اور پھر جو ایک اچھی بات تھی کہ آپ ان کے ساتھ احسن طریقے سے اچھے لفظوں میں تمیز کے ساتھ گفتگو کریں۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی پیغمبر اسلام نے کہا بھی جس اسلام کا میں نے دعویٰ کیا ہے، جس الہام کا میں نے دعویٰ کیا وہ اس پر بھی اس کو بھی میں مانتا ہوں، اور جو تمہاری کتابیں ہیں توریت ہے، انجیل ہے، زبور ہے، صحائف انبیاء ہے، میں اس کو بھی مانتا ہوں۔ اور پھر جو لفظ استعمال ہوا ہے یہ کہا ہے اور جو کتابیں تم پر اتری ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہمارا اور تمہارا جو خدا ہے وہ ایک ہی ہے، اور ہم اس کے فرما بردار ہیں۔ یعنی پیغمبر اسلام نے یہ بات کہی کہ یاد رکھیے کہ آپ بھی خدا کے فرما بردار ہیں، آپ بھی خدا پر ایمان رکھتے ہیں، اور میں بھی خدا کو مانتا ہوں۔ اسی لیے تو جو مکہ کے لوکل لوگ ہیں، قریش کے لوگ ہیں، وہ میرے مخالف ہو گئے کیونکہ میں بتوں کو نہیں مانتا۔ تو اب مجھے بتائیے پہلی آیت ہم نے پیش کی ہے قرآن شریف کے اندر سے جواز کے طور پر کہ قرآن شریف تو اہل کتاب سے بالخصوص، اور زیادہ جو قرآن کے اندر صراحت ہے جیسے سورہ الحدید کے اندر بھی ہے، چونکہ مسیحی ذریعہ شفقت و رحمت ہیں، یہ آپ کے بہترین دوست ہیں، اس لیے قرآن شریف نے کہا کہ ان کے ساتھ آپ کا جھگڑا نہیں، کیونکہ یہ کافر نہیں ہیں، یہ بتوں کو نہیں مانتے ہیں، یہ غیر خدا کو نہیں مانتے ہیں، یعنی جو اس کائنات کا خالق اور مالک ہے اس کو مانتے ہیں۔ اور یہ آپ کو کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ یہ مسیحی زندہ خدا کو مانتے ہیں، حی القیوم خدا کو مانتے ہیں، کائنات کے خالق اور مالک کو مانتے ہیں؟ اس کے لیے میں آپ کو دعوت فکر دوں گا ناظرین، جیسے میں پہلے پروگراموں میں کبھی انکریج کرتا ہوں کہ آپ پلیز اخبار بھی پڑھتے ہیں، لیکن آپ اخبار سے زیادہ اہم ترین جو کتاب ہے جس کو آپ بھی اور ہم توریت شریف بولتے ہیں، انجیل شریف، زبور شریف، صحائف انبیاء، اس کا نسخہ لیں اور آپ اس کے اندر سے پڑھیں، اور آپ کو جگہ بہ جگہ یہ بات ملے گی کہ وہ زندہ خدا کے ماننے والے ہیں، وہ خالق خدا کے ماننے والے ہیں، اور وہ بتوں کو نہیں مانتے ہیں، اور خدا کے علاوہ ان کا کوئی دوسرا خدا نہیں ہے، بلکہ وہ ایک ہی خدا جو خالق اور مالک ہے اس کو مانتے ہیں۔ تو یہ آج کے پروگرام میں ہم نے جو گفتگو کی ہے وہ اس ٹمپریچر کو کول ڈاؤن کرنے کے لیے کی ہے جو کہ انسانوں کے اندر بارود کی طرح بھر دیا گیا ہے کہ وہ جس کو چاہیں کافر قرار دیں، اور یہ لفظ اتنا ورسٹنگ لفظ ہے کہ جس کو چاہیں کافر کہیں گے، ایک موب، ایک ہجوم کھڑا ہو جائے گا، اور اس بندے کی شاید جان بھی جا سکتی، کاروبار بھی جا سکتا ہے، اور اس کو کورٹ تک، کچہری تک لے جانے سے پہلے بلکہ شاید اس کا خاتمہ ہو جائے۔ اور اس طرح کے کئی واقعات بہت سارے ملکوں میں یونیورسٹیز کے اندر ہو چکے ہیں کہ جو طالب علم تھے انہوں نے دوسرے طالب علم کو مار دیا اس بات کے اوپر کہ آپ نے یہ کفر کر لیا ہے۔ تو یہ کوئی بڑا حساس موضوع ہے جس کو ہم استعمال کر رہے ہیں، جس کو ہم شیئر کر رہے ہیں، لیکن میں اس امید کے ساتھ آپ سے گفتگو کر رہا ہوں کہ آپ دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ پروگرام کے ترجمان ہیں۔ آپ یہ باتیں سن کر اپنے تک مت رکھیے گا بلکہ دوسروں کو شیئر کیجئے، دعوت فکر دیں کہ آئیے ہم قرآن شریف کو پڑھیں، آئیے ہم زبور شریف کو پڑھیں، اور میرا ایمان ہے جیسے جیسے آپ پڑھتے جائیں گے معاملات آسانی کی طرف جائیں گے۔ ہم اس وقت خدا کے حضور میں دعا کرتے ہیں جو انسانوں سے پیار کرتا ہے۔ پیارے بزرگ خدا، ہم آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں رب العالمین، الہوں کے الہ، بادشاہوں کے بادشاہ، تیرا بے حد شکریہ ادا کر جو ہمیں تو تعلیم دیتا ہے، حکمت دیتا ہے تاکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں۔ یہ دعا ہم تیرے کلمہ مجسم خدا یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ یہ دعا میں نے اس امید کے ساتھ کی ہے کہ یہ اچھا کام جاری و ساری رہے، اور آپ دیکھتے رہیے گا پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ۔